أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے کہ جسے میں نے عنوان قرار دیا، اور اس آیت کے ذیل میں آج میری مجلس کا موضوع ہے نیکی کیا ہے اور نیکی تک کیسے پہنچا جائے۔ جیسا کہ اسلام کا طریقہ کار ہے، اکثر موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بات کو کہنے سے پہلے اسلام نفی پہلے کہہ دیتا ہے اس چیز کی۔ مثلاً بہت مشہور جملہ اور ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، بجائے اس کے کہ شروع میں ہی کہہ دیتا کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی معبود ہے، پہلے نفی کی گئی نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح سے ایک بہت مشہور جملہ ہے جو اہل ایمان کو جلا بخش دیتا ہے، اور وہ کیا جملہ ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اسی طرح سے اس آیت میں سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی کیا نہیں ہے، پھر بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی کیا نہیں ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، نیک انسان وہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی روز قیامت پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لاتا ہے، والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ یہ پہلا جز ہوا آیت کا کہ نیکی کیا ہے۔ 5 جز میں بیان کیا گیا نیکی، بڑی لمبی آیت ہے۔ پہلا جز یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اور وہ 5 چیزیں بتا دی گئیں، ان چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جز وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب،
اور وہ انسان نیک ہے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، نیکی کی فہرست پوری نہیں ہوئی کہ ایمان لانے سے نیکی ہو جائے، بلکہ وہ انسان نیک ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی محبت میں دیتا ہے ذوی القربہ کو یعنی قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور پھر غلام کے آزاد کرنے میں مال کو خرچ کرتا ہے. 2 جز ہو گئے نیکی کے، ایک تو ایمان لانا اور اس کے بعد مال خرچ کرنا 6 طرح کے لوگوں پر. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. اچھا خاصا تو قرآن نے کہہ دیا، یہی لسٹ ہم سے پوری نہیں ہونے والی ہے. اس کے بعد ایک اور جز کہہ دیا اور وہ ہمارے لیے صبح شام مشکل ہو جاتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور وہ انسان نیک ہے کہ جو نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو دے. اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ پھر کسی وقت انشاءاللہ. لیکن نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو دے. 3 جز ہو گئے. اب 3 کے بعد تو آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور وہ لوگ کہ جب وعدہ کریں تو اسے نبھائیں، اسے پورا کریں، تو وہ نیک ہیں. 4 جز ہو گئے، اب آیت ختم ہو جاتی. لیکن آگے پھر 5واں جز، وَالصَّابِرِينَ عَلَى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں تکلیف اور درد کے وقت، وَالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، مشکل کے وقت صبر کرتے ہیں. وحین البأس اور میدان جنگ میں صبر کرتے ہیں. میدان جنگ میں صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثبات قدمی، وہاں پر جمے رہتے ہیں، پائیداری دکھاتے ہیں. جب یہ 5 جز ہو گئے تو اب قرآن کہہ رہا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. باقی ہم جیسے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم جیسے تو زبانی جمع خرچ والے مومن ہیں، اپنے دل و خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے زوم میں سمجھا ہوا ہے کہ ہم بھی نیک ہیں. لیکن یہ 5 جز جو رکھتا ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں. لمبی چوڑی آیت تھی، آپ نے سنی. آیت کا مصداق بھی ڈھونڈا کیجئے کہ ایسی آیت کس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. تو حضور والا شاید آپ کو مصداق بہت ملیں، صدر اسلام میں بھی ملیں، لیکن ایک چیز اور کہی جاتی ہے، مصداق بارز، جو نمایاں مصداق ہے اس کا، وہ صرف اور صرف کربلا میں دکھائی دے گا. اور وہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جنگ میں بھی وہ کیسے، آخری چیز جو ہے نا، وَالصَّابِرِينَ حِينَ الْبَأْسِ، جنگ کے موقع پر بھی وہی ثابت قدم رہے. ایک بھی، آپ یہ بھی دیکھیں، اسلام کی بہت سی جنگیں ہوئی تھی اور مسلمان ان میں کمزور تھے، مگر وہاں پر بہت سے موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ مسلمان بھاگے جنگ سے. لیکن کربلا کی جنگ وہ تھی کہ ادھر 72 تھے، ادھر 30,000، مگر ایک بھی بھاگا نہیں تھا. ایک صلوات. اب اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ آیت، اس کا شان نزول ویسے تو لوگوں نے بیان کیا ہے، اور بیان یہ کیا کہ یہ جو شروع میں جملہ کہا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف یعنی پورب کی طرف اپنا منہ کرو یا پچھم کی طرف کرو، تو اس کی ایک شان نزول یہ ہے کہ دور پیغمبر اسلام میں مکے اور مدینے میں جو لوگ بستے تھے وہ ان میں سے کچھ عیسائی تھے، بت پرست تو تھے ہی، کچھ عیسائی تھے اور کچھ یہودی تھے. عیسائی لوگ ایسٹ کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے، منہ ادھر کرتے تھے. یہودی ویسٹ کی طرف، پچھم کی طرف اپنا منہ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، ہم نے ادھر منہ کر لیا یا ادھر منہ کر لیا، ہم نے ادھر رخ کر لیا یا ادھر رخ کر لیا. لیکن آیت نے نازل ہو کر کے بتایا کہ نیکی یہ نہیں کہ کدھر منہ کر رہے ہو کدھر نہیں کر رہے ہو، نیکی یہ ہے کہ جو میں نے فہرست ابھی آپ کی خدمت میں گنائی. اب آیت کے اندر تھوڑا سا اتریے، اور وہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ نیکی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھنے کا نام نہیں ہے. ظواہر پر نگاہ نہ کرو، بواطن پر نگاہ کرو.
کسی بھی چیز کے اندر اصل مقصد تک اترنے کی کوشش کرو کہ اس کا اصل پرپز، اس کی اصل فلسفی، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب تک کہ تم وہاں تک نہیں پہنچو گے تو تمہیں اسلام بس اس کا بدن تو نظر آئے گا، روح اسلام نظر نہیں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات۔ اب آیت کے بارے میں ایک اور چیز سن لیجئے، اور وہ میری اپنی طرف سے نہیں، حدیث ہے اس آیت کے سلسلے میں حضرت ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں کہ اس پورے قرآن کی جامع ترین آیت، کامل ترین آیت، اب پیغمبر سند دے رہے ہیں، میں تو نہیں دے رہا ہوں، پورے قرآن مجید کی جامع ترین آیت، مکمل ترین آیت، کامل ترین آیت یہی آیت ہے، اور جو انسان اس آیت پر عمل کرے اس کا ایمان کامل ہے، یہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا سا آیت کے بارے میں، اور پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں، کہیے تو میں پھر ترجمہ کروں لیکن لمبی ہو جائے گی بات، آپ کے ذہن میں مفہوم تو آ ہی گیا۔ وعلیکم السلام۔ آیت میں آدھی باتیں جو ہیں وہ حقوق اللہ سے مربوط ہیں، اور آدھی باتیں حقوق الناس سے۔ یہ آپ جا کے غور سے دیکھیے گا، آدھی کا مطلب آدھا آدھا بالکل نہ کاٹنے بیٹھ جائیے گا، مطلب کچھ باتیں جو ہیں وہ حقوق اللہ ہیں سے مربوط ہیں اور کچھ حقوق الناس سے۔ آیت میں ایک چیز باریک سی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں دیکھیے ہر بات میں ہمیشہ دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ سے پہلے خدا مجھے توفیق دے آیات قرآن، احادیث معصومین پر عمل کرنے کی۔ آیت میں ایک بات کہی گئی باریک، وہ دیکھیے دوسرے جز میں کیا کہا گیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ دیکھیے وہ لوگ نیک ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں قرابت داروں پر۔ اب یہاں پر قرابت داروں پھر لمبی بحث ہے کہ پیغمبر کے قرابت دار یا اپنے قرابت دار، خیر وہ ایک بات الگ، قرابت داروں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یتیموں پر، ابن سبیل پر یعنی مسافروں پر، سائلین پر، مسکین پر، اور غلام کے خریدنے اور اسے آزاد کرنے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں واجب ہیں اسلام میں پوچھتا ہوں آپ سے، غلام کا خریدنا واجب ہے اور اسے آزاد کرنا واجب ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بعض گناہوں کی سزا اور کفارے کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ خود ابتداءً تھوڑے نہ ضروری ہے کہ آپ غلام خریدیے اور اسے ضرور آزاد کیجیے۔ یہ جو چیزیں بیان ہوئیں یہ واجبات میں سے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر اگلے جز میں آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ صرف واجبات پر عمل کر کے، یعنی واجب خرچے کر کے بھی بات پوری نہیں ہوتی، تم نیک نہیں بن سکتے۔ جب تک کہ واجبات کے بعد مستحبات تک نہ آؤ۔ میں آسان زبان میں کہوں، اکثر موقعوں پر آپ اور ہم کہتے ہیں اپنے سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ بھیا فلاں کام نیک ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے ڈونیشن اور تمہاری چیریٹی کی اور تمہارے چندے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اکثر موقعوں پر یہ جواب ملتا ہے مولانا میں نے اپنا خمس ادا کر دیا، میں واجب الادا ہوں، اب مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو پائی پائی گن کے اپنا خمس دے دیا۔ خمس کے اوپر کوئی ایک چیز دینے کو، ایک اٹھنی دینے کو تیار نہیں ہوتے، ہے نا؟ الٹی طرف عجب بات ہے، بیلنس ہم نے بگاڑا اسلام کا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو مستحبات میں اچھا خاصا پیسہ دیتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، زبردست ڈونیشن، زبردست چیک لکھتے ہیں، یہ لو فلاں چیز کے لیے دے رہا ہوں، لیکن انہی سے پوچھئے کہ بھائی اس سال کا خمس نکالا تھا؟ تو کہیں گے نہیں، ہم نے بیلنس بگاڑ دیا۔ آیت کہہ رہی دونوں چیز ہونی چاہیے، واجبات پر بھی عمل ہو اور تبرعات پر، مستحبات پر بھی عمل ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اب آئیے اس آیت کے بارے میں دوسرے اینگل سے ذرا سی بات کرتے ہیں۔ جو چھوٹی شروع کی تمہیدی بات ہے، پھر تھوڑے آسان باتیں آ جائیں گی۔ ہماری گفتگو کبھی کبھی خشکی رہتی ہے ایسی۔ صلوات پڑھیں ہم۔ اور وہ یہ کہ دیکھیں غور کیجئے،
قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے. ہم آپ سے پوچھیں نیکی کیا چیز ہے، آپ جھٹ 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 5 6 8 10 چیزیں گنا دیں گے، ہے نا. کہیں گے کہ بھائی وہ یتیم کے ساتھ نیکی کرنا بڑی اچھی چیز ہے، فلاں کام کرنا بڑی اچھی چیز ہے، نیکی گنا دیں گے. لیکن قرآن مجید ہم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نیکی کیا نہیں ہے؟ پہلے یہ بتا رہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم یہ نیکی نہ سمجھو کہ ادھر منہ کیا یا ادھر منہ کیا، ادھر رخ کیا یا ادھر رخ کیا. یعنی قرآن مجید ہماری فکر کو صحیح کر رہا ہے، ہماری سوچ کو صحیح کر رہا ہے. ہم بہت سے موقعوں پر کسی چیز کو نیکی اور بھلائی سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی. ہماری خطا ہوتی ہے، ہماری فکر خطا کرتی ہے، ہماری سوچ خطا کرتی ہے. قرآن مجید نے جہاں ہم کو، یا اسلام نے کہوں ان جنرل، جہاں ہم کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کا طریقہ بتایا، وہیں پر ہم کو صحیح سوچنے کا بھی طریقہ بتایا. اگر قرآن مجید ہم کو گائیڈ نہ کرتا تو ہماری سوچ ہی خطا ہوتی. اور ابھی میں بتا رہا ہوں، جب آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا تو سوچ خطا آپ کو دکھائی دے گی. کتنی ساری ہیں ہماری سوچ خطا، جس میں خطا پائی جاتی ہے، غلطی پائی جاتی ہے. قرآن ہماری سوچ کو صحیح کر رہا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں، قرآن مجید ایک آدھ جگہ پر ایسی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے تمہاری تو دید بھی، تمہاری تو نظر اور نگاہ بھی خطا کرتی. اور سچ بات ہے، اس میں کوئی مسلمان اور ہندو اور مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے. عام انسانوں کی نگاہ خطا کرتی ہے. قرآن نے ایک جگہ پر اس کی مثال دی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال، مثال دے رہا لیکن وہ مثال بھی زبردست. جو کافر ہیں ان کے اعمال ریگستان کی سراب کی طرح، مراج انگلش میں، ریگستان کی سراب کی طرح ہے. یحسبہ الظمآن ماءً، پیاسا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے. فَإِذَا جَاءَهُ، جب اس تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئًا، تو کچھ نہیں پاتا، وہاں تو صرف ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہماری دید خطا کرتی ہے، ہماری نظریں خطا کرتی ہیں. ہم کسی چیز کو پانی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ پانی نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا. ہر ایک سے ہوتا ہے ایسا، دید خطا کرتی. اسی طرح سے ہماری سوچ خطا کرتی اور صدیوں خطا کرتی. کبھی کبھی ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ سوچ خطا دیکھیے کیسے کرتی رہی. صدیوں تک دنیا کے تمام انسان یہ سمجھتے رہے کہ سورج زمین کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے. لیکن ایک عرصے کے بعد، صدیوں بعد انسان کو پتا چلا کہ نہیں، سورج بیچ میں ٹھہرا ہے اور چاروں طرف زمین چکر لگا رہی ہے. یعنی ہماری سوچ میں خطا تھی. اسی طرح اس آیت کے ذریعے قرآن مجید کہہ رہا ہے دیکھو غلط نہ سوچنے لگنا. کبھی کبھی تم حقیقت کو مجاز اور مجاز کو حقیقت سمجھ لیتے ہو. تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ صحیح سوچ یہ ہے کہ تم اس چیز کی، اس عمل کی گہرائی تک پہنچو کہ جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، اس کی گہرائی تک. بلکہ یہ جو لفظ اکثر لب لباب بولا جاتا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ بھی دیکھیے، لب کا کیا مطلب، اور اس کا لباب کا لب. السلام علیکم. لباب، یہ جو ہمارے دماغ میں یہ جو بھیجا رکھا ہے نا، اسی کو لب کہتے ہیں. اور تمام لباب کا لب، بہت سارے لباب ہوں یعنی ایکسٹریکٹ ہو اس کا، تو لب لباب اکثر بولتے ہیں. یہ ہماری بات کا لب لباب. اصل لب لباب ہمیں اسلام کا بھی سمجھنا چاہیے کہ کہاں ہے لب لباب، کیا کہہ رہا ہے اسلام ہم سے، کیا اس کا مقصد ہے. آسان پھر ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. چھٹے امام علیہ السلام نے ایک مثال دی، ایک صلوات پڑھیں. ایک مثال دی ہے چھٹے امام علیہ السلام، پتہ نہیں یاد نہیں مجھے کس جگہ پر یہ مثال، لیکن انہی سے پکا یاد ہے. مثال دیتے ہیں اخروٹ کی. جس انسان نے اخروٹ کو دیکھا باہر سے، وہ اس اخروٹ کو کیا سمجھے گا؟ بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ سخت چیز ہے. لیکن اسی اخروٹ کو توڑو تو اس کے اندر بے انتہا نازک چیز جو کہ ذہن انسانی سے مشابہ ہے، مغز انسانی سے مشابہ وہ چیز نکلے گی. اندر کا گودا
بہت سے لوگ ہم میں اسلام کے چھلکے سے تو بڑی زور سے لپٹ کے رہ جاتے ہیں، لیکن اندر کے گودے تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ چھلکا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پورب پچھم کی طرف رخ کرنا، ایسے کرنا ویسے کرنا، یہ سب چھلکے میں اٹکے ہوئے، اندر مقصد کو دیکھو کیا مقصد ہے۔ جب اتنی تمہید پوری ہو گئی تو میں اب آپ سے کہتا ہوں عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ ہم چھلکے میں تو کہیں ایسا نہیں لپٹے ہوں، ہمیں عزاداری کا بھی مقصد ڈھونڈنا چاہیے نا۔ ہم اکثر موقعوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ ہم کیا آپ کو بتائیں، ہمارے یہاں ماضی میں ایک گفتگو ہوئی ہے، لوگ بڑے لڑے جھگڑے ہیں اس پر، یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ تاریخ شیعت، اسلام نہیں، تاریخ شیعت، اس میں ایک زمانہ آیا، بہت پہلے کا واقعہ، ایک زمانہ آیا کہ ہم شیعوں کے درمیان اس بات پر بہت جھگڑا ہوا کہ ذوالجناح نر تھا یا مادہ، اور بات لڑائی جھگڑے مار پیٹ تک پہنچ جاتی تھی، صرف اس بات پر کہ گھوڑی یا گھوڑا، اسی پر لڑتے رہے جھگڑتے رہے۔ اور مثال دے دوں آپ کو، ہم ایسے ہیں، ہمارے مد مقابل کیا کہہ لیں دوسرا فرقہ، وہ کیا ہے، ان کے یہاں بھی دیکھیں وہ ظواہر اسلام سے بالکل چھلکے سے لپٹے ہوئے ہیں، ان کے یہاں اسی پر ابھی بحثیں چل رہی ہیں کہ شلوار کا پائچہ کتنا اونچا ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو قسم سے میں نے دیکھا، بس میرے منہ سے نکلتے رہ گیا کہ حضور گھٹنے سے اوپر جانا چاہیے۔ اب یہ جب دیکھتا ہوں تو 4 انگورا اور اوپر کھسک جاتا ہے، کھسکتا ہی جا رہا۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، فرقے بنے ہوئے ہیں اسی بات، ناف سے اوپر، ناف کے اوپر، ناف سے نیچے، سینے پر، پیٹ پر، کہاں، اسی پر، آمین کہنے پر، رفع یدین پر، ساری بحثیں ان کے یہاں یہی ہیں، وہی ظاہر سے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز میں ہم سے چاہتا کیا ہے۔ سجدے کا فلسفے کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم ظاہر سے لپٹ کے رہ گئے۔ وہی بات ہے کہ جو اخروٹ والی مثال دی کہ چھلکے سے تو لپٹ گئے لیکن داخل اسلام نہیں ہوئے، مغز کو نہیں سمجھا۔ اب میں ساری تمہید کھینچنے کے بعد کہہ رہا ہوں عزاداری کا کیا حال ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے کلمے کو پیش کر رہا ہوں۔ ساری باتیں مستند ہیں، آپ میرے پر کوئی اعتراض نہیں کر پائیں گے، یہ ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس مقصد مشن کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے مشن۔ ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ دی۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ دیکھو میں اپنے گھر سے مدینے سے نکلا ہوں، میں نے گھر بار چھوڑ دیا، میں نے وطن چھوڑ دیا، میں جا رہا ہوں ایک ریگستان بیابان کو آباد کرنے کے لیے، تو میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں سیر و تفریح کروں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں اکڑنا چاہتا ہوں، ایٹھنا چاہتا ہوں، اترانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا۔ ولا مفسدن، نہ تو میں فساد پھیلانے جا رہا ہوں کہ تم کل کو الزام لگاؤ کہ یہ امت میں فساد پھیلا رہے تھے۔ ولا ظالمن، نہ تو میں کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ اب بتا رہے ہیں ایک جملے میں اپنا سارا مشن۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ آپ تو بڑا کہتے ہیں کہ آج تک حسین کی صدا ہمارے کانوں میں حل من ناصر ینصرنا آ رہی ہے، تو میرے کان میں بھی یہ صدا آ رہی ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ بات الفاظ بدل کے کہوں کہ اگر آج امت کی اصلاح ہو رہی ہے تو سمجھ لیے عزاداری صحیح ٹریک پر چل رہی ہے، اور اگر آج اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو میں افسوس کے ساتھ باقی ڈیش ڈیش ڈیش۔ پھر آپ کہیے کیا ہو رہا۔ میں بات کو اور آگے بڑھاؤں، واضح کر دوں تھوڑا سا اور کہ ہماری اصلاح یا ہماری عزاداری کی ڈائریکشن کیا ہوتی جا رہی، اس کے اوپر تھوڑا سا تو بولنے کا حق ہم جیسوں کو ہوتا ہے، جاہل ہیں، میں مانتا ہوں اپنے کو، لیکن تھوڑا سا حق بنتا ہے، میں بھی ایک شیعہ ہوں، بہرحال اس کمیونٹی کا ایک فرد ہوں،
کس ڈائریکشن میں ہم لے کے چلے جا رہے ہیں؟ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آدھی رات کا وقت تھا، اور آدھی رات کون سا زمانہ؟ مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب، خلافت کا زمانہ مولا کی۔ اور اس وقت مولا آدھی رات کو مسجد کوفہ سے نکلے، مسجد کوفہ سے نکل کے اپنے گھر کو بیت الشرف کو جانے لگے۔ ساتھ میں بہت قریبی صحابی جو خود بہت بڑا عارف باللہ، جس کا نام کمیل ابن زیاد تھا، جن کے نام پر، جن سے منسوب دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ۔ البتہ یہ دعا تعلیم کی تھی، مولا نے کمیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ کمیل جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، مولا کے ساتھ رات میں، آدھی رات میں عبادت کر کے دونوں نکلے، اور اب مولا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کمیل بھی ساتھ ہو لیے۔ جو لوگ گئے ہیں کوفہ، انہوں نے میرے تو ذہن میں فوراً جب یہ روایت پڑی تھی تو وہ پورا منظر ہی آ گیا تھا۔ گھر کی طرف چلے، راستے میں ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا، آدھی رات ہے، اور اس زمانے میں کوئی بہت شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، ہر طرف اندھیرا، تاریکی، سناٹا۔ اس آدھی رات میں ایک گھر سے بہت ہی دلکش اور دلنشین آواز میں قراءت قرآن کی صدا آ رہی تھی۔ کوئی قاری بہت ہی دلنشین آواز میں، بہت ہی بہترین خوبصورت لہن والی آواز میں قراءت کر رہا تھا، اور وہ بھی آیت کون سی پڑھ رہا تھا؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ کیا وہ شخص کہ جو رات کے اندھیرے میں، فارسی میں کہتے ہیں دل شب، بالکل بیچ، ہارٹ آف دا نائٹ، دل شب میں سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، خلوص ہوگا ظاہر سی بات ہے۔ یہ آیت پڑھ رہا ہے، یہ والی، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو نماز کچھ نہیں پڑھتا؟ یہ والی آیت پڑھ رہا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اور اتنی دل نشیں آواز تھی کہ کمیل نے سنا، مولا نے بھی سنا۔ کمیل بہت متاثر ہو گئے اور سوچنے لگے کیا اللہ والا انسان ہے۔ بس جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا، بڑے خوش ہوئے اس کی صدا سن کر کے۔ جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا، مولا تو دل کے اسرار سے واقف تھے، فرمایا کمیل زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آدمی جہنمی ہے۔ بس جیسے ہی سنا جہنمی ہے، گھبرا گئے کمیل۔ آدھی رات میں قراءت قرآن کر رہا ہے، اتنی اچھی آواز میں قرآن کی کو پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں جہنمی؟ کچھ بولے تو نہیں، جسارت ہوتی، گستاخی ہوتی، خاموش ہو گئے۔ مولا نے سنا، کہا گھبراؤ نہیں کمیل، میں جلد ہی تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ چلے گئے گھر، عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے۔ آخر زندگی میں مولا کی ایک جنگ وجود میں آئی جس کا نام تھا جنگ نہروان۔ جنگ نہروان میں اس طرف خوارج تھے، اس طرف مولا اور ان کا لشکر۔ جنگ ایک دن چلی، بس ان کے 4000 لوگوں میں سے 9 لوگ بچے، سب مارے گئے، اور مولا کے لشکر کے صرف 9 لوگ شہید ہوئے، بس اور کوئی نہیں شہید ہوا۔ ان کے 9 بچے، ادھر سے 9 شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، شام کا وقت آیا، تو اب مولا کشتوں کے درمیان ایک بار چلے دیکھنے کے لیے کہ کون کون مارا گیا۔ ان کشتوں میں مولا کے ہاتھ میں ایک شمشیر تھی اس وقت، شمشیر کو لے کر کے، اور کمیل اس وقت ساتھ تھے۔ کمیل بھول چکے اس واقعے کو، وہ جو اس رات کا واقعہ تھا۔ ایک کشتے کے پاس پہنچے، اور مولا نے اپنی شمشیر مبارک کی نوک سے اشارہ کرتے ہوئے ایک کشتے کی طرف اشارہ کر کے کمیل سے کہا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ آیت پڑھی، یہ بھی نہیں کہا یہ وہی انسان تھا۔ کمیل کو یاد آیا کہ ہاں یہ وہ انسان تھا کہ جو کافر موت مرا، جو ولایت سے ٹکر لیتے ہوئے مرا، جو ولی خدا سے ٹکر لیتے ہوئے مرا، یہ وہ انسان تھے۔ میں اس کے واقعے کو میں نے پڑھا کہ بہت زیادہ
ہمیں کسی دل نشین آواز پر یہ نہیں سوچنا چاہیے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں، مجھ سے بھی کسی سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سریلی آوازیں، یہ بہترین، اللہ سلامت رکھے، اللہ سب کی انشاءاللہ نیت بھی اچھی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سریلی آوازوں سے، ان بہترین نوحوں سے، ان بہترین مرثیوں سے یا اس بہترین خطابت سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان بعمل ہے یا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ نے۔ دیکھنے کی ضرورت ہے واقعہ۔ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، بہت مجھے بڑی 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 عبرت ہوئی، اس لیے حالات چونکہ خراب ہیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ انگلینڈ کے ایک ذاکر آتے ہیں، ذاکر عرب ہیں وہ، اب پتہ نہیں ہو سکتا انہوں نے علم دین پڑھا بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، بہرحال وہ یہاں آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، انگریزی مجلس پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی مجلس سے الگ ہٹ کر کے ایک بہت ہی میرے قریبی ایک صاحب کو یہ واقعہ سنایا کہ وہ انگلینڈ سے، وہ کافی ہندوستانی پاکستانی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو انہیں اچھی خاصی اردو بھی آ گئی ہے اور ان کے کلچر سے خوب آشنا ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی کلچر کی آشنائی کا انہوں نے ایک ثبوت دیا کہ صاحب ہم ان کے کھانے بھی کھا لیتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ ایک قافلے میں گئے انگلینڈ سے، اور جانے کے بعد کہاں، یہ 6-7 سال پہلے جب تک زیارت چل رہی تھی سیریا کی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر، اور وہاں روضے پر جانے کے بعد اب پہلی بار اندر جا رہے ہیں، آئے ہیں سیریا، روضے کے اندر جانا ہے اور جا کر کے زیارت بھی کرنی ہے، مجلس بھی کرنی ہے۔ کہہ رہے ہیں پورا ہمارا گروپ ہوٹل سے نکلا چلا، ایک دم سے وہ لوگ کہ جو نوحہ خان تھے 7-8، ان میں کوئی ایک بہت بڑا نوحہ خان بھی تھا، وہ ایک دم سے دروازے پر حرم کے رک گئے، کہنے لے وہ رکے تو میں بھی رک گیا، کچھ لوگ چلے بھی گئے، کچھ 2-4 رک گئے، ہم بھی۔ یہ کیوں رک گئے؟ تو دیکھا کہ انہوں نے فوراً اپنی جیبوں سے سگریٹ نکال لی اور اس کے اندر پھر چرس بھری اور پھر اسے پیا دروازے پر شہزادی کے، اور اس کے بعد اندر گئے۔ جانے کے بعد نوحے پڑھے، کہہ رہے ہیں میں تو ان کا منہ دیکھتا رہا، جب سارا ہو گیا تو میں نے پوچھا یہ تم نے کیا حرکت کی، ایسا کیوں کیا، تمہیں اگر کرنا ہی تھا تو حرم سے دور کہیں کر لیتے اس حرکت کو۔ تو جواب دیا کہ اس کے پینے سے آواز بڑی اچھی رہتی ہے۔ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہمیں اہل بیت ایسی عزاداری کا ذمہ دار بنا کے گئے ہیں، ایسی عزاداری کیا ہمیں دے کے گئے، یہ ورثہ ہے ان کا کہ جو ہم جیسوں کے نالائقوں کے حوالے کر گئے، کیا ہم ایسے ہو گئے؟ یاد رکھیے کہ یہ عزاداری یہ ایک امانت ہے کہ جو ہم تک منتقل ہوئی ہے، اس امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر ہم نے اس کی قدر و قیمت کو، اس کے احترام کو کم کیا۔ شاید باتیں آپ کو بڑی سخت لگیں لیکن یہ حقیقت اتنی تلخ ہوتی جا رہی، کیا کروں؟ نہیں پڑھوں تو آپ لوگ جانیں گے بھی نہیں، آپ کو تو ٹیکہ لگاتے ہیں لوگ، آپ کے اندر کوئی الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ٹیکے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بتا دو تاکہ اگر کوئی بیماری آنے والی ہو تو لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ خیر قرآن مجید ہم کو کہہ رہا ہے، پھر لوٹتے ہیں اسی آیت پر، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ظاہر پر نگاہ نہ کرو، باطن پر، مقصد پر، ہر چیز کے نگاہ کرو، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوں پھر یہ بتاتا ہوں کہ نیکی تک کیسے پہنچا جائے۔ آخری بات دیکھیے، قرآن مجید پھر ہم کو آگاہ کر رہا، ہمارے درمیان چونکہ اس طرح کی بحثیں چھڑتی ہیں، اور خاص طور سے یہ محرم اور سفر کے ایام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں بلا وجہ کی، جن کا کوئی حاصل نہیں، ایسی بحثیں چھڑتی۔ ایک مثال آپ کو اور دے رہا ہوں قرآن مجید کی، سورہ کہف آیت نمبر 22۔ یہ بتائیے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ وہ کتنے لوگ تھے کہ جو غار میں گئے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس چکر میں نہ پڑو، آیت پڑھ رہا ہوں میں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اے پیغمبر یہ لوگ ان میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ،
اور ان میں کا ایک گروہ لوگوں کا یہ کہے گا کہ اصحاب کہف 5 ہیں، 6واں ان کا کتا ہے، رجمن بالغیب۔ پھر ان میں کا ایک گروہ اور کہے گا، دیکھیں قرآن بھی ایک پر ٹھہر جاتا نہیں، ایک گروہ، دوسرے گروہ، پھر تیسرے گروہ کی بات۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ تیسرا گروہ کیا کہے گا کہ سابعہم، وہ معاف کیے گا، تیسرا گروہ کہے گا یقولون 7 وثامنہم کلبہم، اور تیسرا گروہ کہے گا کہ یہ اصحاب کہف 7 ہیں اور ان کا 8واں کتا ہے۔ پہلے نے کیا کہا 3 ہیں، چوتھا کتا، دوسرے نے کہا 5 ہیں، 6واں کتا، تیسرے نے کہا 7 ہیں، 8واں کتا۔ اسی میں بحث میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، بات چیت میں۔ اب آگے قرآن اپنے پیغمبر کو، یعنی ہم کو بھی پیغمبر کے ذریعے ہم کو ہوشیار کر رہا ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، دیکھو ان سب چکروں میں نہ پڑو، اگر وہاں سے تمہارا گزر ہو یا ان کے بارے میں بات کرنی ہو تو سرسری بات کرو، اصحاب کہف کے تعداد کے چکر میں نہ پڑو۔ اصل یہ دیکھو کہ وہ با ایمان تھے، اصل یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر، اپنے عقیدے کو بچانے کی خاطر اپنا وطن اور گھر چھوڑ دیا تھا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَبَدًا، دیکھو ان کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پوچھو کتنے تھے، ان سے پوچھو کتنے تھے۔ بیہودہ بکواس بحثوں میں نہ پڑو، دین کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم اکثر موقعوں پر بیہودہ اور بکواس چیزوں میں ہی پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لکھنؤ کی ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھیے ہم یہی عزاداری اور سب سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے بھائی نذر اور فاتحہ میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نذر کے وقت بھی وہی سورے پڑھے جاتے ہیں، فاتحہ کے وقت بھی وہی سورے پڑھے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ نذر جو ہے وہ چہاردہ معصومین کی ہے اور فاتحہ ہمارے مرحومین کا ہے۔ یہاں تک بھی چلو چل گیا معاملہ کہ ہم نے فرق کر لیا کہ بھائی ہم معصومین الگ ہیں، لیکن اب اس کے آگے لکھنؤ کی بات بتا رہا ہوں کہ نذر آپ کو کھڑے ہو کے دینی ہے اور فاتحہ بیٹھ کے دینا ہے۔ اگر الٹ گیا معاملہ تو لکھنؤ میں تو ہنگامہ ہو جائے گا، یہ آپ کو بتا دیں، بہت زور کا ہنگامہ ہو۔ ہم اسی میں اٹکے ہوئے ہیں کہ نذر اور فاتحہ کھڑے ہو کے دیا جائے کہ بیٹھے ہو کے دیا جائے۔ پھر عزاداری کی بہت ساری چیزوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں ایسا بہت ہوتا ہے۔ یہ لکھنؤ کے لوگ ابھی بھی بہت زیادہ وہمی، ہم بھی بہت زیادہ وہمی ہیں، اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں بہت زیادہ وہمی۔ اور وہ وہمی کیا کہ صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے لکھنؤ میں جو پرانے گھر بنتے تھے اس میں جو ہے ایک دروازہ تو عام زندہ لوگوں کے آنے کے لیے ہوتا تھا، اور ایک دروازہ بنایا جاتا تھا کہ کوئی مر جائے تو میت اس دروازے سے نکلتی تھی، زندوں والے سے نہیں نکلتی تھی۔ اب بھی آج بھی، اب تو خیر اتنا زمینیں نہیں رہ گئیں، اتنے بڑے گھر نہیں رہ گئے، مگر وہ پلنگ یا وہ تخت تو اب بھی پھینک دیا جاتا ہے کہ جس پر کسی کی موت ہوئی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ صرف توہمات، وہمی چیزیں، اور قرآن ہم کو انہی سے ہٹانے کے لیے آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس پہ بھی نہ پڑھو کہ کدھر منہ کرنا ہے کدھر نہیں۔ البتہ وہ والی بات یاد رکھیے گا، یہ قبلے کے بارے میں نہ سوچ لیے گا کہ اب ہم جائیں کہیں تو کدھر بھی نماز پڑھ لیں، اس کی آیت الگ ہے۔ اینما تولوا، جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھو۔ تم ان کل ملا کر کے اسپرٹ کو، آیت کی مقصد کو آیت کی سمجھیے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ظاہر پر نہ جاؤ، باطن اور لب لباب کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اب آتے ہیں صاحب کہ یہ تو نیکی ڈیفائن ہو گئی کہ نیکی کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک سخت آیت پڑھتا ہوں، وہ بھی ہے 4 پارے کی پہلی آیت کہ نیکی تک پہنچا کیسے جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیکھو تم لوگ ہرگز ہرگز، لن لگائے نا، ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم لوگ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دو گے۔
جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے چیریٹی نہیں کرو گے، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے ڈونیشن نہیں دو گے. لیکن یہاں پر بھی ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے زیادہ. آیت کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما کسبتم، من طیبات ما کسبتم، ان چیزوں میں سے تم ڈونیٹ کرو، ان چیزوں میں سے چیریٹی دو کہ جو اچھی چیزیں تم نے کمائی ہیں، جو تمہاری اچھی ارننگ ہے، جو تمہارا اچھا حاصل کیا ہوا ہے، جو اچھی چیز تمہارے ہاتھ آئی ہے اس میں سے دو. سڑی گلی پھٹی سٹی ڈسکارڈڈ چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہ دو. بلکہ قرآن نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، وَلَا تَتَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ. دیکھو خبیث، پست، بیکار، سڑی گلی چیز کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ اللہ کے راہ میں دو. ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہے ٹرینڈ کہ جو چیز ہمارے گھر کی خراب ہو گئی، یا دیکھتے دیکھتے تھک گئے، یا استعمال کرتے کرتے تھک گئے، یا خراب ہو گئی حتیٰ ڈسکارڈڈ ہے، اس کو لا کر کے سینٹر کے حوالے کر دیا. یہ ہم کاؤچ دے رہے ہیں صاحب، ہماری طرف سے ہدیہ ہے، ہماری طرف سے. یہ کتبہ جو ہے یہ بہت عمدہ ہے، ہم تو عراق سے لائے تھے. جبکہ اصل اندر بات یہ ہے کہ ہم عراق سے لائے تھے 20 سال پہلے، اب یہ خراب ہو چکا ہے، اب یہ سینٹر میں لگا دیا جائے. یہ ہم نے خود قرآن کہہ رہا ہے، اس کے آگے بات ابھی ختم نہیں ہوئی، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ. دیکھو خبردار ارادہ بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ تم پست چیزوں کو، بری چیزوں کو دو اللہ کی راہ. تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. تم ایسی چیزوں کو دیتے ہو کہ جو تمہیں ہی اگر دی جائے پلٹ کر کے، وہ پھٹے سٹے کپڑے جو تم چیریٹی میں ڈونیٹ کرتے ہو، اگر تمہیں کو وہ کپڑے دے دیے جائیں تو تم خود ہی نہیں لینے کو تیار ہو گئے. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تب لے لو گے جب آنکھیں بند کر لو، جو بھی آ رہا لے لو. ہم ایسے موقعوں پر جب دین کی باتیں آتی ہیں، دیکھیے نیکی کیا تھی بتا دیا آپ کو. نیکی تک پہنچنے کا طریقہ قرآن کہہ رہا، اچھا دو گے تو نیکی تک پہنچو گے، برا دو گے تو نہیں پہنچو گے. اگر برا دیا، پست دیا، خراب دیا تو نیکی تک نہیں پہنچو گے. بس سارا کربلا کا تھیم ہی یہی ہے. کربلا ہے کیا چیز آپ سمجھیے تو. انہوں نے نیکی کو بھی سمجھا دیا عمل کر کے. وہ پہلی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی وہ کربلا والوں کے اوپر بالکل فٹ اترتی ہے. وہ پہلی آیت انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ نیکی ہے، اور اب ہم نیکی تک پہنچ کے تمہیں دکھاتے ہیں. لیکن کربلا والوں کی بات میں ربط مصائب میں کر دوں گا، اس سے پہلے ایک یا دو باتیں چھوٹی چھوٹی اور بات ختم. جب یہ آیت، یہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نازل ہوئی کہ تم لوگ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. ایک تو یہ بات ہے کہ بڑا قرآن بڑی باریک باتیں کہتا ہے. تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تم تک نہیں آئے گی. تمہیں پہنچنا ہے نیکی تک، نیکی تم تک کبھی نہیں آئے گی. نیکی ہے کنواں اور تم ہو پیاسے. پہلے پیاس تو فیل کرو کہ ہمیں اس نیکی تک پہنچنا ہے. اس کے بعد اب جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر کے ایک بہت ہی مشہور صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ انصاری. ابو طلحہ انصاری بہت پیسے والے تھے. ان کے مدینے میں کئی باغ تھے. کھجور کا باغ ہونا اس زمانے میں یعنی امیر آدمی ہونا. اور ان میں بھی سب سے اچھا باغ بھی ان کے پاس تھا. کئی باغ تھے، سب سے اچھا باغ بھی انہی کا تھا. اور وہ باغ بھی آج کی زبان میں کہوں پرائم لوکیشن پہ تھا. پیغمبر کی مسجد کے بالکل سامنے، مسجد سے نکلو سامنے باغ. اور اس باغ کی خاصیت یہ تھی کہ سب سے اچھے کھجور وہیں کے ہوتے تھے، سب سے میٹھے، سب سے بڑے دانے کے کھجور وہیں کے. ایک اور خاصیت کہ سب سے اچھا کنواں اسی باغ کا، سب سے میٹھے پانی کا کنواں، سب سے ٹھنڈے پانی کا کنواں. یہاں تک کہ پیغمبر کو وہ باغ بہت پسند تھا. تو اکثر جب پیغمبر نکلتے تھے باغ مسجد سے نماز پڑھا کے، تو وہ ابو طلحہ انصاری انہیں بلا کے لے جاتے تھے کہ حضور متبرک کر دیے میرے باغ کو، چلیے 2 کھجور کھا لیے، پانی پی لیجئے، باغ متبرک ہو جائے گا، برکت ہوگی اس میں.
پیغمبر اکثر تشریف لے جاتے تھے اور انہیں خود وہ باغ بہت پسند تھا، اکثر وہاں پر استراحت کرتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے وہاں کا۔ آیت نازل ہو گئی، کیا نازل ہوئی؟ کہ تم لوگ نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دو گے۔ ابو طلحہ انصاری اگلے دن حاضر ہو گئے پیغمبر کی خدمت میں، اے پیغمبر، ایمان سے بتاتا ہوں تمام باغوں میں سب سے زیادہ یہی باغ مجھے عزیز ہے، ہونا بھی چاہیے، بھائی سب سے اچھا باغ ہے۔ اب آپ سن لیجئے پیغمبر، میں بھی آپ کی خدمت میں کہ آیت نازل ہوئی ہے، لگتا مجھے سے کہہ رہی ہے یہ آیت، اس لیے میں اپنا یہ پورا باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ تمہارا ارادہ نیک ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں چھوڑو کیا کرو گے، تمہارا ارادہ نیک ہے، بس میرا ایک مشورہ ہے۔ کہ کیا ہے پیغمبر؟ فرمائیے، حکم کا مشورہ یہ ہے کہ تمہارے ہی خاندان کے لوگ، تمہارے چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ سب جو بھائی ہیں بہنیں ہیں، یہ لوگ بہت غریب ہیں، میرا تم سے بس اتنا مشورہ ہے کہ تم اپنے اس باغ کو ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ اللہ ہی کی راہ میں ہوا، اللہ ہی کے نام پہ دیا، مگر ان کو دے دو، بیچارے بڑے تنگ دست ہیں، پریشان ہیں۔ ابو طلحہ انصاری نے اپنا سارا باغ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دے دیا۔ کر سکتا ہے کوئی یہ کام؟ یہ ابھی صحابی تھا، اب اس سے آگے اہل بیت کا درجہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اس سے اوپر ہوں گے نا اہل بیت۔ اہل بیت کے دو واقعے سنیے، اور وہ واقعہ پہلا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کھانے پینے کی چیزوں میں آجیل بہت پسند تھی۔ آجیل، جو لوگ آپ ایران عراق جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اکثر دیکھا ہوگا لوگ تبرک لاتے ہیں، یا آپ بھی لائے ہوں گے، وہ ملے ہوئے میوے، اس میں بیج بھی پڑے ہیں، وہ انجیر بھی پڑی ہے، وہ ایک تبرک ایسا بٹتا ہے نا اکثر حرم میں بھی، تو اس کو آجیل بولتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو آجیل بہت پسند تھی، خشک سب چیزیں ہوتی ہیں، کوئی سڑنے والی چیز بھی نہیں ہوتی، بہت پسند تھی۔ اب یہ تو انسان کی اس پر ہے، پیغمبر کو مثلا خوشبو بہت پسند تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد کی بات ہے، 22 حج کیے ہیں امام نے۔ امام ایک حج کے سفر پر جانے لگے تو اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے مہینوں لگتا تھا، سفر بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، زحمتیں ہوتی تھیں، صعوبتیں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو ہے ایسا کھانا لے کے چلنا پڑتا تھا جو راستے میں سڑے نہیں، خراب نہیں ہو سکتا ہے بہت دن بعد ملے کھانے کو، تو کچھ ایسا رہے پاس میں، توشہ راہ کے طور پر۔ ان کی ایک بہن نے غالباً جناب فاطمہ کبریٰ نے ان کے ساتھ آجیل کر دی کہ اے بھیا آپ آجیل لے جائیے اور شاید یہ آجیل آپ کے کام آوے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ آجیل اپنے ساتھ لے لی۔ اب ظاہر سی بات ہے حج پر پورے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی رکھنا ہے کہ کبھی کھانے کا انتظام نہ ہوا تو یہی کھا لیں گے۔ امام لے کے چلے، ابھی مدینے سے مکے کی طرف، مدینے سے باہر ہی نکلے تھے، ایک فقیر بیٹھا تھا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کئی روز ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں، بس اتنا سنا تھا۔ اللہ کی وہ بھیجی آیت یاد آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو، جس کو ہو سکتا ہے امام کو سفر کے دوران ضرورت بھی پڑ جائے، اس پورے آجیل کی پوٹلی کو اس فقیر کو دے دیا۔ کتنا مشکل کام، کلیجہ پتھر رکھنا پڑے گا۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں، ہم تو آپ لوگ ماشاءاللہ پھر مجھ سے بہت اچھے ہیں، خمس نکالتے ہی جان نکل جاتی ہے آدمی کی، وہ تو واجبات میں سے ہے، یہ متبرعات میں سے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ ایک اور آپ کو جس کی طرف آپ اس طرح سے متوجہ نہیں، واقعہ سنا ہوا ہے لیکن میں نے سوچا اپنے کو بھی رکھا اس جگہ پر، کہ اکثر انسان کے لیے جو شادی کا جوڑا ہوتا ہے نا، نکاح کا جوڑا، چاہے عورتوں کے لیے ہو چاہے مرد کے لیے ہو، وہ جوڑا بڑا عزیز ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ مرد لوگ اکثر معمولاً شیروانی میں
جب دولہا بنتے ہیں، نوشا بنتے ہیں تو شیروانی پہنتے ہیں، عورتیں ان کا اپنا جوڑا ہے وہ پہنتی ہیں۔ یہ نکاح کا جوڑا اکثر شادی کے کتنے دن بعد تک آپ کے گھروں میں رکھا رہتا ہے؟ سال ہا سال ایک پوٹلی میں لپیٹا ہوا شاید۔ جب پرانا گھر کا سامان ہر 2-4 سال بعد نکل آتا ہے، کوئی آپ کے یہاں تو کلازٹ ہے، میں یہاں وہ صندوق یا الماریوں میں سے، تو ایک بار پھر اس کی زیارت ہو جاتی ہے کہ یہی وہ شیروانی تھی کہ جس کو میں نے پہن کر کے جب میں دولہا بنا تھا، جس کو میں نے پہن کر کے اپنے نکاح کے لیے ہاں کہا تھا، جس کو میں نے یہ، جس کو میں نے وہ، حالانکہ وہ شیروانی اب آتی نہیں، اس میں سماتا نہیں، مگر پھر بھی وہ شیروانی میں کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں۔ دیکھیے ہے نا بخل، ہے نا نفس میرا اس سے لگا ہوا وابستہ۔ اسی کو قرآن مجید ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس انسان کو اس نفس کی جو بخل ہے نا، یہ جو پکڑے ہوئے چنگل میں لیے ہوئے ہے، خرچ نہیں کرنے دیتا، جس انسان کو اس سے چھٹکارا دے دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا راز یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے چنگل سے آزاد ہو جائے، بخل سے، حرص سے آزاد ہو جائے، سب سے کام۔ اب دیکھیں یہ جو ہے ہم اپنے جہیز نکاح کا جوڑا دینے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ میں نے بتایا کہ اب کبھی پہننا بھی نہیں ہے، اگر پہنے تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن یہی نکاح کا جوڑا تھا کہ جب شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جا رہی تھی، ہماری پر رہی ہوں گی غالباً، کہ ایک بار تمام لوگ ساتھ، خواتین ساتھ چلتی تھی، وہ ساتھ، تھوڑی دور پر تو گھر، کون سے دور جانا ہے، وہیں اس دوران کسی ایک فقیر نے کہا کہ میں اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں رکھتا ہوں، لباس نہیں رکھتا ہوں۔ شہزادی نے تمام آوازوں کے درمیان یہ آواز سنی اور پھر حکم دیا کہ اس انسان کو میرے در تک لایا جائے، شوہر کے در تک۔ ابھی پہلی بار داخل ہو رہی، اور جانے کے بعد شوہر کے گھر پر سب سے پہلا کام کیا کہ اپنا وہی پھٹا پرانا پیون لگا لباس پہن لیا جسے پہنا کرتی تھی، اور یہ جو نیا شادی کا جوڑا، نکاح کا جوڑا، یہ اٹھا کر کے فقیر کو بھجوا دیا کہ یہ پہن لے، اس کا بدن ڈھک جائے۔ یہ کون کر سکتا ہے ان میں سے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم کبھی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو نہیں خرچ کر دو گے۔ اللہ منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سے پہلے مجھے توفیق عنایت فرمائے کہ میں اس آیت پر عمل کروں۔ یہ تو باتیں تھیں دینے والی۔ ایک صلوات۔ یہ تو باتیں تھیں مال دینے کی، اس سے بھی بڑھ کر کے بات ہوتی ہے جان دینے کی۔ بس اس سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں چیز نہیں، انسان جان دینے کو تیار ہو جائے۔ جان دینا بھی کبھی کبھی مجبوراً لوگ دیتے ہیں اور کبھی کبھی خوشی سے دیتے ہیں۔ خوشی سے دینے والوں کے بھی درجات ہیں، کبھی کبھی جان دیتے ہیں اپنی، اور کبھی کبھی جان دیتے ہیں اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی۔ اس سے بھی آگے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی دیں گے، اپنے بچوں کی بھی جان دیں گے، اپنے بھائیوں کی بھی جان دیں گے۔ ایک جملہ کہوں، ہم اپنے بہنوں کی چادر بھی دے دیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی سے بڑھ کر شاید کوئی قربانی نہیں رہ جاتی۔ جو انسان اللہ کی راہ میں اپنی آبرو دینے کو تیار ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے کون انسان ہو سکتا ہے؟ جو انسان خود سے گوارا کرے کہ مجھے بازاروں میں
ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں مقید کر کے پھرایا جائے تو بھی میں راضی ہوں۔ جو انسان یہ کہے کہ میرے ہی سامنے میری بہنوں کو، میری پھپھیوں کو، میری ماؤں کو تماشائیوں کے سامنے سے گزارا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی دینے والا انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نا، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں قربانی دے سکتا۔ آپ نے اہل بیت کی روٹیوں کی بات بہت سنی، یہ روٹیوں سے بہت آگے کی بات ہے، چادروں کی بات جب آ جاتی۔ بہت بڑا جہاد کیا ہمارے چوتھے امام نے، ویسا جہاد تاریخ میں نقل نہیں ہوتا۔ اسی لیے شاید اپنی اس مشکل کے لیے انہوں نے الشام 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 کہہ دیا۔ عزیزوں، ہاں میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ سن لیجئے بس 5 منٹ کے مصائب اور آپ کی زحمت تمام۔ امام سب کے سب قافلہ آیا، کس حالت میں پہنچا تھا شام، میں کیا بتاؤں۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ جب پہنچے حتی تقشرت جلودہم یا وجوہہم، یہاں تک کہ ان کے جو کھالیں تھیں نا چہرے کی، یہ تمام اسیروں کا حال ہے، کھالیں تھیں تو انہوں نے گوشت چھوڑ دیا تھا۔ اس حالت میں تپتے ریگستان، میلوں کا سفر، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ، ارے یہ گورے چٹے بنی ہاشم تھے، لیکن دھوپ کی شدت سے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، غالباً سیاہ پڑ گئے تھے۔ وَاقْتَرَحَتْ أَجْفَانُهُمْ، اور ان کی آنکھیں اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، سرخ نہیں تھیں بلکہ لگتا تھا اب خون ٹپک پڑے گا۔ اس کے بعد بھی ابھی بات نہیں ختم ہوئی۔ وَأُذِيبَتْ لُحُومُهُمْ، سارے بدن کا گوشت گل گیا تھا۔ یہاں پر بھی روایت ختم نہیں ہوئی۔ روایت ایک جملہ کہتی وَنَحِلَتْ جُسُومُهُمْ، ایک دم لاغر ہو چکے تھے، ڈھانچے تھے کہ جو پہنچے تھے شام تک۔ عزیزوں، میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ جب ہمارا اور آپ کا سفر ختم ہوتا ہے تو سفر کے خاتمے پر ہم جا کر کے اپنے گھر پر استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن اس قافلے کو کہاں پہنچایا گیا؟ فی خرابت الشام، شام کے ایک کھنڈہر میں پہنچا دیا گیا۔ نہ تو زمین ٹھیک اور نہ چھت کی خبر، بے سقف، بغیر چھت کا زندان کہاں تھا؟ ایک بڑھیا کا گھر تھا کہ جس میں مقید کیے گئے تھے۔ پھر بھی آگے ایک روایت سنیے اور بات کو ختم کرتا۔ یہ ساری زحمتیں کبھی کبھی انسان برداشت کر لیتا، ایک اور تکلیف تھی اہل بیت کو، اہل حرم کو، جس کو برداشت کرنا اور بھی شاید مشکل تھا، اور وہ تھی شرمندگی کی تکلیف۔ جب یہ تکلیف سہنی پڑی تو بڑا عجیب حال ہوا۔ وہ شرمندگی کب ہوئی؟ کہ جب گھر کی کنیز ہند سے سامنا ہوا۔ بہت سخت مرحلہ تھا، الگ الگ طریقے سے باتیں نقل ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ مرزا دبیر کا مرثیہ ہے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ، غیرت سے موئی جاتی ہے۔ ایک وہ تھا کہ ہند قید خانے میں آئی، ایک وہ تھا کہ ہند اپنے گھر کی، اپنے محل کی چھت پر بیٹھی تھی، تب جناب زینب پہ نگاہ پڑی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ہند اپنے محل میں تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ کون سے قیدی آ کے مقید کر دیے گئے۔ لکھا ہے روایت میں کہ یزید اکثر و بیشتر ان قیدیوں کو نکالتا تھا زندان سے، صرف اس لیے کہ ان کے دل کو دکھائے۔ ایک دن اس نے ایک عجب انتظام کیا، چاہتا تھا کہ اپنی شان شوکت دکھائے کہ میرا محل دیکھو، ذرا میرا تاج دیکھو، ذرا میرا تخت دیکھو، یہ سب دکھائے، اور دوسری طرف سے اہل بیت کا دل دکھائے۔ اس نے کیا انتظام کیا معلوم ہے آپ کو؟ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ان خواتین کو، ان اسیروں کو محل میں لایا جائے، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک حکم دیا کہ حسین کے سر کو در محل پر، دروازے محل پر لٹکا دیا جائے۔
قیدی چلے، قیدیوں کو جو لینے گئے سپاہی، ان کے بارے میں نے سنا ہے اور لکھا پڑھا دیکھا میں نے کہ جب وہ قیدی تیار نہیں ہوتے تھے محل کی رسوائی سہنے کو، تو کعب نیزہ سے یعنی پشت نیزہ سے ان کی پیٹھوں پر مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ قیدی تیار ہو جاتے تھے حرم محل میں آنے کے لیے، اہل حرم تیار ہوتے تھے، اسی طرح سے انہیں آمادہ کیا گیا، رسم میں باندھا گیا اور اس کے بعد محل تک لایا گیا۔ یزید یہاں پر کامیاب ہو گیا اپنے منصوبے میں۔ جس وقت سیدانیوں نے حسین کے اس سر کو دیکھا، ایسا پھپک پھپک کر روئیں، پلک پلک کر روئیں کہ کوہرام بپا ہو گیا۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ یہ شور ہند کے کانوں تک پہنچا محل کے اندر۔ اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ رو رہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ حسین کے گھر کے قیدی ہیں جو لائے گئے۔ اور تو اور ہند کو یہ بھی بتایا گیا کہ حسین کا سر درے محل پر، دروازے محل پر لٹکایا گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ہند بے قرار ہو گئی اور پا بہنا اور ننگے سر دوڑتی ہوئی بے ساختہ یزید کے دربار میں آ گئی۔ یزید اپنے درباریوں کے ساتھ اس وقت بیٹھا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بغیر چادر کے محل میں آ گئی۔ ارے آتے ہی ہند نے سوال کیا، اے یزید میں نے سنا ہے کہ حسین کا سر میرے محل پر لٹکایا گیا ہے۔ جواب دیا کہ ہاں تو نے صحیح سنا ہے، مگر ذرا میری عزت کا تو خیال کر لیا ہوتا، یہاں پر نامحرموں کا مجمع ہے اور تو بغیر چادر کے چلی آئی ہے۔ روایت کی لفظیں ہیں یزید ایک بار اٹھا اور اس نے اپنی ابا اپنی زوجہ کے سر پہ ڈال دی۔ یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی، سامنے جناب ابو الفضل العباس کا سر رکھا ہوا تھا۔ خطاب کیا، اے میرے بھیا، ارے تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم رہو گے میں ہماری ردائیں نہیں چھنیں گی۔ اے بھیا ہمارے گھر سے پردہ چلا تھا، ہمیں تو سر ننگے دربار میں لایا جائے اور یزید کی بیوی جو ہماری کنیز تھی اس کے سر پر چادر ڈالی جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أنت خير الحافظين احفظ العتبات العاليات واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات وجميع محب محمد وآل محمد عليهم السلام في مشارق الأرض ومغاربها أنفسهم وأموالهم وعرضهم وحريتهم ومعايشهم ودينهم ودنياهم بالنبي وآله ماتم حسين